اور آج انہی کے خلاف جو ہے وہ زہر اگل رہے ہیں. وہ یہ شخص جو ہے نہ کسی ادارے کا ہے، نہ پاکستان کی عوام کا ہے، نہ پاکستان کا ہے. وہ صرف اور صرف سیلف انٹرسٹ جو ہے، وہ ایک انا پرست انسان ہے. اس کا جو ذاتی مفاد ہے اسی کا وہ غلام. اگر نواز شریف پہ پابندی لگ سکتی ہے تو کیا ان پہ پابندی نہیں لگ سکتی؟ دیکھیں جی، ہم پابندی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی عوام سب پہ پابندی لگائے گی. پاکستان کی عوام یہ فیصلے. خواجہ صاحب، ایک جماعت کی طرف سے سیاسی افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ بھی اس کی ترجمانی کر رہی ہیں، لیکن دوسری طرف جو حکومت تحریک انصاف کی اور دوسری طرف جو مسلم لیگ نون ہے یا حکومت ہے وہ ایک دم سے کارنر کی طرف نظر آ رہی ہے. ان کی طرف سے کوئی اپیل نہیں جا رہی عوام کو؟ کیا کارنر ہی نظر آنے پہ ہیں؟ عوام کی بات نظر آ رہے ہیں. کون سے ایسے پوائنٹ ہے جس پہ ابھی تک جو ہے وہ ڈیڈ لائن برقرار جو آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے؟ پچھلے کوئی ڈیڈ لائن سنڈے کو ٹائم کوئی دیا دیکھیں نا، کوئی ڈیڈ لاک ہے نہ کوئی ڈیڈ لائن ہے. ہم جا کے وہاں پہ جا کے جو ہے وہ یہ حق بنتا ہے ہمارے الائز کا. ہم اکیلے فیصلے نہیں کر سکتے، نہ ہمارا اکیلا فیصلہ کرنے کا حق ہے اور نہ ہمیں یہ کرنے چاہیے. ہم یہاں پہ جو ڈسکشن ہوئی ہے ہم ساری ان کے سامنے رکھیں گے. فیصلہ جو ہے الیکشن اگلے سال چاہتی ہے کہ اس سال کے اینڈ پہ ہو سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی بات جناب خواجہ آصف صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ہم بڑے واضح انداز میں کچھ باتیں کہنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو شر پسند ٹولہ فتنہ عمرانیہ کے نام پہ یا پی ٹی آئی کے نام پہ ملک میں لاشیں گرانے کی بات کرتا ہے یا خودی تبدیلی کی بات کرتا ہے، انہیں ایسا موقع نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالی. پاکستان پرامن رہے گا اور پاکستان میں بدامنی پھیلانے کا کوئی موقع عمران خان اور اس کے سپورٹرز کو نہیں ملے گا. یہ بات بڑی واضح ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ چند دن میں سامنے آئے گا. بالکل پاکستان کی اقتصادیات پہ بات ہوئی ہے اور یہ ہماری ذمہ داری تھی وزیر اعظم صاحب کی بھی اور ہم سب کی بھی جو فیڈرل کیبنٹ میں ان کے ساتھ ہیں کہ ہم اپنے قائد کو جنہیں جھوٹے مقدمات میں ملوث کر کے ہم سے دور کیا گیا ہے، جنہیں غلط طور پہ قید میں ڈالا گیا ہے، ہم ان کے پاس آتے اور آ کے ان سے رہنمائی لیتے. ہمارے سیشن بڑے لینتھی سیشن تھے اور ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو گھاؤ لگایا ہے، جو زخم لگایا ہے عمران خان کی حکومت نے پاکستانیوں کو، جو معاشی تباہی کی ہے اس پر بات کی ہے، اس کے سولوشنز بھی ڈسکس کیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس بات پر بھی بات کی ہے کہ کس انداز میں ملک اور قوم کو تقسیم در تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ جو منترا بنانے کی عمران کوشش کر رہا ہے، پہلے مذہب کارڈ سے کھیلتا رہا، پھر کرپشن کارڈ سے کھیلتا رہا، وہ دونوں پٹ گئے تو غداری کارڈ سے اس نے کھیلنا شروع کر دیا ہے. یہ درست نہیں ہے. اور جو ابھی ایک سوال تھا کہ کارنر نظر آ رہے ہیں، آپ کو بہت جلد ہم فارورڈ پوزیشن میں کھیلتے نظر آئیں گے. بہت مہربانی. میاں صاحب کے پاکستان جانے کے حوالے سے فیصلہ ہوا ہے کوئی؟ میں اگر آپ کو بتا دوں گا تو میرے بتادیوں کو کیا بتا دوں گا. خدا حافظ. میاں صاحب رکھو یار، اسد نیچے رکھو اس کو لوگوں. الیکشن ایسا ہو سکتے ہیں کہ اگلے سال ہی ہونے الیکشن. یار اسد نیچے رکھ دو یار. الیکشن نہیں جی، وہ یہاں پہ ڈسکشن نہیں. سر وہ جا کے پاکستان میں سر اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ 23 نے عابد شیر علی صاحب آپ پاکستان واپس جا رہے ہیں. خواجہ صاحب کتنے دنوں بعد واپس جا رہے ہیں آپ؟ عابد شیر علی صاحب کہتے ہو نیٹور جانے. عابد شیر علی صاحب بتا دیجیے کب واپسی آپ؟ میں انشاءاللہ بدھ کی رات کو یہاں سے جا رہا ہوں. پریشان نہ ہو. پاکستان گرفتاری کب شروع ہو رہی ہے؟